ہر شہر مسائلستان، ہر محکمہ مسائلستان، ہر ادارہ مسائلستان، ہر ملک مسائلستان، ہر گاؤں مسائلستان بن گیا. دائیں گھٹنے میں درد ہے اور بائیں پہ دوائی لگا رہے ہیں. دائیں کونے پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے اور بائیں کونے کا آپریشن کروا رہے ہیں. بیوقوف ہے. مال کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چیزوں کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اسباب کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، حکومتوں کے بدلنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دین آئے گا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اندھیرا کس چیز کا نام ہے؟ روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا. روشنی نہ ہونے کا نام اندھیرا. خیر نہ ہونے کا نام شر. حق نہ ہونے کا نام باطل. اچھائی نہ ہونے کا نام برائی. حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا، خیر آئے گی تو شر ختم، روشنی آئے گی تو اندھیرا ختم. کانٹے جھاڑیوں کے لیے محنت نہیں ہے، پھولوں کے لیے محنت ہے، پھلوں کے لیے محنت ہے. برائی کی محنت نہیں ہے. جو اچھائی کی محنت نہیں ہوگی تو برائی خود ہی آئے گی. اس لیے بھائی جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلی بات، یہ جتنا مجمع ہے دل سے عزم کرے، نیت کرے، ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. ہمیں یقین ہو کہ دین سے ہی مسئلے حل ہوں گے. حکومتوں کے بدلنے سے مسئلے حل، چیزوں کی کثرت سے مسئلے حل، مال کی کثرت سے مسئلے حل، اسباب کی کثرت سے مسئلے حل. دین آئے گا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی. اگر دین نہیں تو نہ دنیا بنے نہ آخرت بنے. اور دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کہ مسلمان ہم پر ہے. اتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نیا ہو پرانا ہو، غریب ہو مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، ہم سب یہ کام کر سکتے ہیں. بھائی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا آدمی ضروری ہے؟ غریب سے غریب بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، غریب سے غریب پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں. تالا کھولنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، پہلوان ہونا نہیں شرط، کوئی مالدار ہونا نہیں. تالا کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ چابی چاہیے. بچہ بھی کھول لے گا اگر چابی صحیح ہے، اور اگر چابی صحیح نہیں تو پہلوان بھی نہیں کھول سکتا. دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اور اس محنت کے لیے شرط کیا ہے؟ محنت کا صحیح ہونا. سب سے پہلی بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا کہ اس کام کو کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ. یہ نیت کہاں سے ہوتی ہے بھائی؟ نیت کہاں سے ہوتی؟ ہاں، یہ زبانی کلامی نہیں بھائی، دل دل دل، جذبہ، شوق، نیت، عزم. ہاں، اندر سے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اچھا کرنا کیا ہے؟ پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ اتنے ساتھی بیٹھے ہیں، محلہ ہے، گاؤں ہے، بستی ہے، گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں، اتنا بڑا طبقہ ہے. ایک ایک تک پہنچنا. اپنی مسجدوں میں کیا کریں؟ مشورہ کریں. اور پھر کیا کریں؟ دو دو تین تین کی جوڑی بنائیں، دو دو تین تین چار چار کی جوڑی بنائیں. گھر گھر جائیں، گھر گھر جائیں، گھر گھر جائیں. مسجد کو وقت دیں، مسجد کو وقت دیں. کام کیسے؟ قریب وقت تو دو بھائی. دکان وقت مانگتی ہے نا، دفتر میں وقت مانگتا ہے نا، کاروبار وقت مانگتا ہے نا. تو تبلیغ کیا مانگتی ہے؟ کیا؟ وقت وقت وقت. روزانہ کیا کریں؟ گھر گھر جائیں اور ایک ایک کو یہ بات سمجھائیں. ایک ایک کے پاس جا کر نرمی سے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، خیرخواہی سے، چھوٹا بن کر تواضع سے، عاجزی سے اس کو یہ بات سمجھائیں کہ اے بھائی
ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات کو بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیریں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب محتاج ہیں، اور سمد کون ہے؟ اللہ. سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے؟ اللہ. سب مخلوق ہیں اور خالق کون ہے؟ اللہ. سب محکوم ہیں اور حاکم کون ہے؟ اللہ. سب ضعیف ہیں اور قوی کون ہے؟ اللہ. سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ. ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو کس سے مانگو؟ کس سے دوستی لگاؤ؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. حکمرانوں کی طرف نہیں، ہمارے حکمران بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. وزیروں کی طرف نہیں، ہمارے وزیر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. ہمارے جج بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. ہمارے افسر بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. ہمارے عوام بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف. ہمارے وکیل اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. ہمارے افسر، ہمارے زمیندار سب اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. اللہ سے دوستی لگاؤ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا. اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہے، سب مانتے ہیں. گرمی لانے والا اللہ ہے، سب مانتے ہیں. بارشیں لانے والا اللہ ہے، سب مانتے ہیں. دن رات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سب مانتے ہیں. حالات بنانے والا بھی اللہ ہے، حالات کو سنوارنے والا اللہ ہے، امن قائم کرنے والا اللہ ہے، پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، ملک کے حالات سنوارنے والا اللہ ہے، عالمی حالات کو سنوارنے والا اللہ ہے. تو سب رجوع کرو کس کی طرف؟ اللہ کی. اللہ کے سامنے جھک جاؤ. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حالات بنانے والا اللہ ہے، پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ ہے، ملک کے حالات سنوارنے والا اللہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب گرمی آتی ہے تو پنکھے چلاتے نا، جب سردی آتی ہے تو کیا چلاتے؟ ہیٹر چلاتے. اگر کوئی سردیوں میں پنکھا چلائے، اگر کوئی گرمیوں میں ہیٹر چلائے، لوگ حیران پریشان سر پکڑ لیں گے، یہ کیا پاگل پن ہے بھائی. جب حالات بنانے والا اللہ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ فجر میں مسجدیں، بولو بھائی، فجر میں مسجدیں، زور کی اذان پہ مارکیٹ، عصر کی اذان پہ مارکیٹ، مغرب میں مارکیٹ. اب کیا ہے فجر میں مسجدوں کا کیا حال ہے؟ فجر میں مسجدیں، زور کی اذان پہ مارکیٹ بند ہوتی ہے، کوئی دفتر بند ہوتے ہیں. یہ جو فجر میں مسجد میں نہیں آ رہے، یہ جو زور پہ اذان سن کے بازار بند نہیں کر رہے، یہ جو دفتر سے نہیں اٹھ رہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالات بنانے والا اللہ نہیں ہے. زبان سے نہیں کہہ رہے، ان کا وجود کہہ رہا ہے. یہ عملی طور پر اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں. یہ مسجدوں کا خالی ہونا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت، یہ اذان پہ بازار کا بند نہ ہونا، یہ اللہ سے ٹکر. محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ.
کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اب جس کے دل میں ہوگا اللہ اکبر، وہ اذان سن کے کدھر جائے گا؟ جو اذان سن کے نماز کو نہ گیا، اس کا مطلب ہے زبان پر تو اللہ اکبر ہے، دل میں اللہ اکبر۔ اور بیج سے پودا کب نکلتا ہے؟ جب بیج الماری میں ہو کہ زمین میں ہو۔ اللہ اکبر سے زندگی کب بدلتی ہے؟ جب اللہ اکبر زبان پر ہو کہ دل میں ہو۔ یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ اللہ اکبر زبان کے بجائے کہاں ہے؟ دل میں۔ محسن نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ معز اللہ ہے، حفیظ اللہ ہے، مذل اللہ ہے، سمیع اللہ ہے، بصیر اللہ ہے، رافع اللہ ہے، خافض اللہ ہے، باسط اللہ ہے، قابض اللہ ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ پیغام دے رہا مؤذن، اس اللہ کو ساتھ لو، اس اللہ کو راضی کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی مانو، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ بتایا مؤذن نے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا تو راستہ نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ کون؟ ہر مسلمان، غریب بھی، امیر بھی، مالدار، تاجر، زمیندار، ہمارا ڈاکٹر، پروفیسر، وکیل، جج، ہمارا ریڑھی والا، چھابڑی والا، ہمارا وزیر، ایم پی، ایم این اے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا جائے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نبی کی اتباع کرو، اور نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز۔ تو مؤذن صراحتاً کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ کیا کرے؟ آجو نماز کی طرف۔ یہ نہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کے نماز سے فارغ ہو کر کام، پہلے دکان پھر نماز، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے۔ پہلے نماز پھر دکان، پہلے نماز پھر دفتر، پہلے نماز پھر دوائی، پہلے نماز پھر ڈاکٹر، پہلے نماز پھر جو ہے کارخانہ، پہلے نماز۔ آج نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، اس لیے پریشانیاں ہیں، اس لیے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ مسائل کا حل نماز ہے، پریشانیوں کا حل نماز ہے، گھریلو مسائل کا حل نماز ہے، ملک کے مسائل کا حل نماز ہے، عالمی مسائل کا حل نماز ہے، ہمارے مالداروں کے مسائل کا حل نماز ہے، مزدوروں کے مسائل کا حل نماز ہے۔ مسجدیں بھرو، ہر ایک کو مسجد میں لاؤ، فجر میں مسجد بھرو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد بھرو۔ یہ کام ہے، ہر مسلمان نماز پر آ جائے۔ صاف کہا مؤذن حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف۔ جس نماز کے لیے طواف بھی بند ہوتا ہے، آج اس نماز کے لیے کھیل بھی بند نہیں ہوتا۔ آج اس نماز کے لیے دکان بند نہیں ہوتی، دفتر بند نہیں ہوتے، سبزی والا سبزی کی دکان نہیں چھوڑتا، چلنی بیچنے والا، گنداری بیچنے والا۔ مسئلے کہاں سے حل ہو جائے؟ خوشیاں کہاں سے مل جائیں؟ اگلی بات مؤذن نے کیا کہا؟ حی علی الفلاح، کیوں آ جاؤ نماز کی طرف، کہ تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے۔
ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں ہے، اور مؤذن چیخ چیخ کر روزانہ 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف۔ جس نماز میں کامیابی ہے، لوگ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نماز نہ پڑھنے کے بہت سارے وجوہات، دکان، دفتر، فنکشن، شادی، ہزار، اور فجر میں تو کوئی چیز نہیں، اس کو تو سو رہا ہے۔ تو سراہتن کا نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ کیا خوبصورت پیغام ہے اذان میں، اگر کوئی سمجھے، اگر کسی کے دل میں اترے۔ سب سے زیادہ اذان میں جو کلمہ دہرایا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ آیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، 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 اللہ سب سے بڑا ہے۔ تبلیغ میں یہ سبق پکا کیا جا رہا ہے، ہر مزدور، وکیل، جج، ہر وزیر، صدر، ہر ایم این اے، ایم پی اے، ریڈی والا، چھابڑی والا، اس کا یہ سبق پکا کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ پہلا کام ہے، تو سب نیت کرو گے روزانہ دعوت دینی انشاءاللہ۔ روزانہ کیا کرنا بھائی؟ کتنی دیر؟ کتنی دیر؟ ہاں، اب جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، نئے بھی ہیں، پرانے بہت سارے ہیں، یہ سب اپنے آپ سے پوچھو، روزانہ 4 گھنٹے دعوت دیتے ہو؟ 5 گھنٹے دعوت دیتے ہو؟ دکان کتنے گھنٹے؟ دفتر کتنے گھنٹے؟ کارخانہ کتنے گھنٹے؟ مزدوری، ملازمت کتنے گھنٹے؟ اور گشت کتنے گھنٹے؟ اس کام کو نہ کرنا، روزانہ اس کام کو وقت نہ دینا، روزانہ 3، 4، 5 گھنٹے گشتیں نہ کرنا، گھر گھر نہ جانا، گلی گلی نہ پھرنا، دکانوں پہ نہ جانا، دفتروں میں نہ جانا، مزدوروں کے اڈوں پہ نہ جانا، جھوپڑے والوں کے پاس نہ جانا، افسروں کے پاس نہ جانا، یہ اس کام کی ناقدری ہے۔ اس کام کی کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھوڑا ہے کہ میرے 4 ماہ لگے، میرا چلہ لگا ہوا ہے کہ میں اجتماع پہ جاتا رہا ہوں، کہ جنہیں بھی شب جمعہ پہ گیا تھا۔ یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے، اپنا کام سمجھو بھائی۔ اور کام کسے کہتے ہیں؟ جس کو آدمی وقت دیتا ہے۔ کام کسے کہتے ہیں؟ جس کام کو آدمی روزانہ کرتا ہے۔ کام کسے کہتے ہیں؟ جس کام میں آدمی کا دل لگتا ہے۔ کام کسے کہتے ہیں؟ بغیر کہے جس کو کیا جاتا ہے، جس کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ یہ برکت کے لیے 1/2 گھنٹہ گشتے، 1 گھنٹہ گشتے، 10 منٹ کی گشتے، ہاں جی ہمارا ہفتے میں گشت ہوتا ہے۔ یہ جان بچانے کا کام نہیں ہے، یہ جان کھپانے کا کام ہے۔ سارے مسئلوں کا حل یہی تو کام ہے، اور کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ سب سے اہم چیز دعوت ہے، نقل و حرکت ہے، پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، اور ایک ایک کے پاس جا کر اس کو یہ بات سمجھانا کہ کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔
کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوں گے، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، مال کی کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال ہیں، نماز، یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ دعا، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس دعا کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ ہے۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، گھر گھر قرآن کی فضا بنے، غریبوں کے مالداروں کے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، ہمارے مزدوروں کے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، ہمارے وکیلوں ججوں کے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، ہمارے وزیروں کے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، ہمارے افسروں کے گھروں میں قرآن پڑھا جائے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، بچوں میں مقابلہ، بچیوں میں مقابلہ، صبح کو قرآن، شام کو قرآن، رات کو قرآن، یہ قرآن مسئلوں کا حل ہے۔ ہاتھوں میں قرآن نظر آئے۔ آج صبح صبح لوگ قرآن کھولتے ہیں کہ موبائل کھولتے ہیں؟ کیا کھولتے؟ قرآن۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا، شام تک کے کاموں میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حل ہو جائے گی۔ سب سورہ یاسین پڑھیں، پورا شہر، پورا گاؤں، پورا ملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ قرآن کی فضا بنی ہے، ذکر کی فضا بنی ہے، ہاتھوں میں تسبیح نظر ہے، ہمارے مزدوروں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر ہے، ہمارے ججوں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر ہے، ہمارے وزیروں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر ہے، ہمارے مالداروں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر ہے، گھروں میں بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح نظر ہے۔ ابھی تو گھر گھر سب کے ہاتھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ ایک گاؤں میں جماعت گئی تو ساتھی گاؤں کا کہنے لگا پہلے تبلیغ والے آتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، اب تبلیغ والوں کے ہاتھوں میں بھی کیا ہوتے؟ مسئلوں کا حل قرآن، مسئلوں کا حل نماز، مسئلوں کا حل ذکر، اللہ کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، قرآن میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ اللہ تمہیں یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ذکر، گھر کا ہر فرد ذکر کرے، بچے بھی تسبیح لے کے بیٹھے، بچیاں بھی تسبیح لے کے بیٹھے، پوتے پوتیاں تسبیح لے کے بیٹھے، گھر میں کھانے کو بھی کوئی بات نہیں، چٹنی سے روٹی کھاؤ، چٹنی بھی نہیں ہے، پانی سے نمک ملا کے روٹی کھا لو، کوئی بات نہیں۔ ذکر کر کے سکون ملے، قرآن پڑھ کے سکون ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ناشتے میں کچھ نہیں ہے، دوپہر کو کچھ نہیں ہے، چھوٹی روٹی کھائی ہے اور ذکر کر رہا ہے اور ذکر کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے، اور اسے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اسے کیا محسوس ہو رہی ہے؟ اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار، تسبیح پکڑیو،
چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ، چھوٹا سا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن میں اللہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے استغفار معافی مانگا کرو، کہ یوں کہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ سے نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے. کتنے؟ 10 نہیں، 50 نہیں، 80 نہیں، 90، 99 مسئلوں کا حل. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، 99 مسئلوں کا حل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کس میں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کم از کم درجے کی بات فرمایا جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. یہ ہے کام. اس پر لو ساری امت کو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، ذکر پڑھ لو، دعا پڑھ لو، اللہ سے مانگو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، صبح اٹھ کے اللہ سے مانگو. ہر آدمی کی پریشانیاں، ہر آدمی کی ضرورتیں، ہر آدمی کے مسائل اور ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ، اور اللہ سب کی سنتا ہے. رات کو اٹھو اللہ سے مانگو، سورۃ الحج پڑھو اللہ سے مانگو، فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگو، اذان کے بعد اللہ سے مانگو، بارش ہو رہی اللہ سے مانگو، مرغے نے اذان دی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور فرمایا جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ یہ پڑھے گا پھر جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ دعا میں اصرار کرو، دعا میں اصرار کرو، یعنی اس جملے کو دہراؤ، اس کلمے کو دہراؤ. کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، 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 یا ذل جلال والاکرام. ہمیں اس کلمے کا اصرار کرو، تکرار کرو دعا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں، بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ جاؤ تمہارے باپ بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں، تم بھی لے آؤ کچھ. پہنچی. آپ نے فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، کہ فاطمہ چاہو تو 5 بکریاں لے لو، چاہو تو 5 دعائیں سیکھ لو، 5 کلمات سیکھ لو. تو وہ شاعری نہیں دکھائی کہ 5 بکریاں بھی دے دیں، 5 کلمات بھی سکھا دیں. کیا کہا کہ حضور بکریاں رہنے دیں، کلمات سکھا دیں. آپ نے یہ کلمات سکھائے کہ یوں پڑھا کرو، یوں دعا میں کہو یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ 5 کلمات سیکھے، واپس آ گئی. حضرت علی انتظار میں تھے کہ کچھ لے کر آئیں گے، تو پوچھا کیا بنا؟ تو جواب سنو حضرت فاطمہ کا. جئت من عندک للدنیا واتیتک بالآخرہ. میں دنیا کا سامان لینے گئی تھی لیکن آخرت کا سامان لے کر آئی ہوں. آگے سے علی کا جواب سنو. ھذا خیر ایامک، یہ آج کا دن تیرا سب سے بہترین دن ہے، تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اس پر لانا ہے سب کو. اعمال پڑھاؤ بھائی، نماز پڑھاؤ بھائی، قرآن پڑھاؤ، ذکر پڑھاؤ، اخلاق اچھے بنو. گھر اچھا بنانا، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، سڑکیں اچھی ہوں، چیزیں اچھی ہوں، گاڑیاں اچھی ہوں، کھانے اچھے ہوں، برتن اچھے ہوں، موبائل اچھے ہوں، پینسل اچھی ہو. اور بھائی یہ بعد کی باتیں ہیں. پہلی چیز ایمان اچھا ہو، اعمال اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، نرمی ہو، تواضع ہو، عاجزی ہو، درگزر کرنا ہو، معاف کرنا ہو، غصے کو پینا ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا. حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے. میں کیا میں تھوڑا سا پیسہ آ جائے میں, تھوڑا عہدہ مل جائے کہتا میں, تھوڑی جوانی آ جائے کہتا میں, تھوڑی گاڑی اچھی آ جائے میں, کیا میں کیا میں. پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ میں نکلے. یہ سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ میں نکلے. یہ کان میں درد, یہ پھوڑا, یہ پھنسی, یہ نزلہ, یہ زکام, یہ بخار, میں نکلے. کچھ نہیں انسان, ہم کمزور ہیں, ہمیں تو مکھی تنگ کرتی, ہمیں تو مچھر تنگ کرتا. ہم کمزور ہیں. جتنا شاخ پہ پھل لگے گا وہ شاخ کیا ہوگی؟ وہ شاخ کیا ہوگی؟ جھکے گی. جتنا آدمی اندر سے بنے گا تلوسے آئے گی, عاجزی آئے گی, نرمی آئے گی, معاف کرنا آئے گا, غصے پہ قابو آئے گا. اور جتنا اندر سے خالی ہوگا, ڈھول کی آواز کیوں ہوتی ہے؟ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے جو اندر سے خالی ہوگا میں شور بچائے گا, کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کی اخلاق اچھی ہو. جس کی اخلاق, قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی, سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ آدمی کے حسن اخلاق. کتنے جھگڑے, یہ جیلوں میں رش, یہ کچہریوں میں رش, یہ تھانوں میں رش, یہ کس وجہ سے؟ اخلاق بگڑ گئے. یہ تبلیغ نبوت ہے. ایمان بنے, اعمال اچھے ہوں, اخلاق اچھے ہوں, لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کو نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین لوگ کون؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں, اعتکاف میں ہیں. ایک آدمی کو دیکھا تو خود اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے مجھے تم پریشان لگتے ہو. ہاں نکتے کی بات ہے, لوگوں کے چہرے پڑھو, اندازہ لگاؤ کون پریشان ہو. محلے میں, خاندان میں, جان پہچان والوں میں, عام لوگوں میں دیکھو کون پریشان ہے. انہوں نے کہا واقعی میں پریشان ہوں. آپ نے صحیح پہچانا ہے. کیا پریشانی ہے؟ اچھا پریشانی بھی سمجھو, پریشانی بھی سمجھو. کیا پریشانی ہے؟ فلاں نے میرے پیسے دینے نہیں دیتا, فلاں نے میری زمین دینی نہیں دیتا. نہیں, پریشانی کیا ہے؟ میں نے فلاں کا حق دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو. یہ پریشانی ہے کہ میں نے دینا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے, یعنی کہ میں نے لینا ہے, میں نے دینا ہے. پریشانی کس کو چڑھی ہوئی ہے؟ اور پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ تو عبداللہ بن عباس صلی اللہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. جو کسی کی سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے. جو کسی کو جا کے کسی کی بات کر سکتا ہے کرنی چاہیے. عبداللہ بن عباس صلی اللہ نے فرمایا اگر تم کو میں سفارش کروں, انہوں نے کہا بڑی مہربانی. چل پڑے, جوتا لیا. راستے میں اس نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں تھے, اعتکاف میں آپ بھول گئے اپنا اعتکاف. میں نہیں بھولا نہیں ہوں, مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا, ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا کہ آپ نے یہ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلو پھرے کوشش کرے, یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. یہ معاشرہ وجود میں آئے, احساس پیدا ہو, ہمیں لوگوں کے کام آنا ہے. اس سے مسائل حل ہوں گے, اس سے معاشرہ سنورے گا, اس سے ملک کے مسئلے حل ہوں گے, اس سے عوام کے حکمرانوں کے مسئلے حل ہوں گے. انسان انسان بنے,
اچھے اخلاق ہیں، آنکھوں میں حیا ہے، یہ جتنے بھی غلط قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے، بے حیائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں ہیں اور حضور کے پاس موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نابینا ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ حاضر خدمت ہو گئے، انہیں تو نظر نہیں آتا کہ حضور کی بیویاں ساتھ ہیں۔ آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا، کون پاک باز ترین عورتیں دنیا کی، کہ پردہ کرو، پردہ کرو۔ آپ کی بیویوں اپنی بیویوں سے فرما رہے ہیں پردہ کرو، کس سے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی سے۔ انہوں نے کہا حضور علیہ ہوا اعما، وہ تو نابینا ہے، ہمیں ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت، وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا افا عمیوانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تمہیں نہیں نظر آتا؟ حدود بتائی ہیں شریعت نے، ان حدود کی پابندی کرنا، اس سے مسئلوں کا حل ہے۔ عقل سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ شریعت کی پابندی، اعمال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسلام کا نظام یہ زندگیوں میں آئے، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسئلہ اللہ حل کرے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو شریعت کی پابندی کرنی، حیا والی زندگی وجود میں آئے، معاملہ صاف ستھرے ہو۔ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمی، قیامت کا دن، سر پہ سورج، سخت گرمی، برا حال، 7 آدمی کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ حاجی صاحب، نمازی صاحب، ہر سال عمرہ کرنے والے، لاکھوں کروڑوں صدقہ کرنے والے؟ نہیں نہیں نہیں، سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا، فرمایا عدل کرنے والے حکمران۔ عدل 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 عدل، بھائی کا ساتھ نہیں دینا، برادری کا ساتھ نہیں دینا، انصاف۔ سگے بھائی نے کسی پر ظلم کیا ہے، کس کا ساتھ دینا؟ مظلوم کا، ظالم کا ساتھ عدل کرنا۔ جب عدل کا نظام بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، مچھلی کا شکار کرنے والا مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا، راستے میں طاقتور نشہ صرف شراب چرس کا نہیں، طاقت کا بھی نشہ، عہدے کا بھی نشہ، جوانی کا بھی نشہ، تو نشے میں تھا طاقت کے، اس سے مچھلی چھین لی۔ وہ بڑی محنت کرتا رہا، میرے بچے بھوکے ہیں، چھین کے لے گیا۔ اس مچھلی نے مچھلی کو پکڑا ہوا تھا، اس کے انگوٹھے کو کاٹ لیا، چھوٹا سا۔ اب وہ زخم بنا، پھیلا، کبیر کے پاس گیا، اس نے کہا انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے، انگوٹھے کٹ گئے اور زخم پھیل گیا، انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، زخم اور آگے بڑھا، انہوں نے کہا کونیوں تک کاٹنے پڑیں گے، زخم اور آگے بڑھا۔ کبیر نے کہا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی کی بددعا لگ رہی ہے۔ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا اس طرح کسی کی مچھلی چھینی تھی، اس کے بعد سے یہ مسئلہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا جا تلاش کر اور اس سے معافی مانگ، ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا۔ وہ تلاش میں نکلا، بڑی مشکل سے ایک جگہ پر اسے ملا اور اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کون ہے؟ کہ تیرے سے جو مچھلی چھینی تھی۔ کہ ہاں کہ معاف تو نہیں کرنا تھا، تیری حالت دیکھ کے ترس آ رہا ہے، جب میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کہ جب میں نے مچھلی چھینی تھی تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے۔ یہ بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے، کہ اللہ تو ہی میری طرف سے بدلہ لے، اس سے یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہے، تم
کسی کے خلاف فیصلہ کر رہے ہو، تمہارے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے. دین ہے، دین ہے، صرف نماز نہیں ہے. دین صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، پورا دین. عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں. اس کے لیے یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ گشتیں، یہ مشورہ، یہ روزانہ کی محنت، یہ نقل و حرکت، اس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے. اس کے پیچھے دین کا زندہ ہونا چھپا ہے، شریعت اعمال کا زندہ ہونا چھپا ہے، اور اس میں سارے مسئلوں کا حل چھپا ہے. پیاسے کو پانی نہ پلانا کہ ظلم ہے، بھوکے کو پانی کھانا نہ کھلانا کہ ظلم ہے. اس دین کی محنت کا نہ کرنا، جس دین میں سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا تھا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، جب نہی منکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ سوال کریں گے اللہ سے، اللہ ان کے سوال پورا نہیں کرے گا. یہ اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اپنے کام سے ہٹے گا. اس لیے بھائیو یہ حالات جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، ہوش میں آؤ. گھریلو حالات، کاروباری حالات، عوام کے حالات، ملک کے حالات، عالمی حالات، یہ وبائیں، یہ سیلاب، یہ بارشوں کی کثرت، یہ بادلوں کا گرجنا چمکنا، یہ کڑک، یہ دریاؤں کا بکھرنا، یہ پیغام ہے ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. اتنے حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی آذان پہ بازار بند نہیں ہوتے. اس لیے بھائی یہ جو مجمع اٹھا ہوا ہے پورے شہر سے، دیہاتوں سے، ہر طبقے سے، یہ مجمع دل سے نیت کر لے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. صرف آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ نہیں بھائی، چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی. کئی آئے کئی گئے، جن کا بڑا نام تھا آج ان کے نام کو کوئی جانتے بھی نہیں. جتنے بیٹھے ہوئے نا، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، دفتروں کا، کاروبار کا، سارا دنیا کا نظام، گرمی، سردی، بارش، دن رات، ہوائیں، سارے دنیا کا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے. اور ایک وقت آنے والا ہے ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہوگا. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، آج ہم سب زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں. ایک جگہ پر دو آدمی لڑے 2 سال 3 سال، مقدمے، وکیل، فیصلے، تھکے، لڑے جھگڑے، اور اللہ کی شان ایک مر گیا پھر دوسرا مر گیا اور زمین وہیں کی ہوئی بیٹھی، زمین کی وہیں کی ہوئی کھڑی ہے، وہ دونوں مر بھی گئے. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. آج تک ہم سے اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں جو ہم سے غفلت ہوئی. غفلت کیا ہے؟ ہم روزانہ اس کام کو وقت نہیں دے رہے، یہ ہے جرم. ٹریفک پولیس والا جب اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیا اور پیچھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کس کی پکڑ ہوگی؟ کس کی پکڑ ہوگی؟ یہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، جھگڑے، فتنے، لڑائیاں، چوریاں، ڈاکے، قتل، اغوا، زنا، اف کیوں کہ مسلمان اپنا کام چھوڑا ہوا ہے. آج کے جو اخبار ہیں،
اگر کسی کا دل زندہ ہے اور کسی کے دل میں درد ہے اور انسانیت کی ہمدردی ہے اور شفقت اور خیرخواہی ہے تو اخبار کی خبریں نہیں پڑھ سکتا. اخبار کی خبریں اور اگر پڑھ لے گا اس کی نیند اڑے گی. اسے ناشتہ اچھا, اس کے کہہ کے کیا ہو جائیں گے. اتنی گندی خبریں ہیں, لرزہ دینے والی داستان ہے. کیوں کہ دین زندگیوں میں نہیں ہے. اور کیوں زندگیوں میں نہیں ہے کہ جن کے ذمہ دین کی محنت ہے انہیں پتہ ہی نہیں. دنیا کا کوئی کام ہے جو 2-2.5 گھنٹے سے چلتا ہو, جو مہینے میں 3 دن سے چلتا ہو. یہ سب سے بڑا کام, یہ انبیاء والا کام, یہ تو قریب کرنے کے لیے ہے بھائی کہ چلو سروے لگاؤ, چلو بھائی 2 گھنٹے دے دو بھائی چلا. یہ تو قریب کرنے, ہمارا تو کام ہی ہے بھائی, ہماری تو یہی ذمہ داری ہے. ہر مسجد میں, ہر گاؤں میں, ہر کالونی اور بستی میں ایسے 2-3 ساتھی چاہیے جن کو یہ فکر لگ جائے, جو اس ذمہ داری کا احساس, جن کو محسوس ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو اس کام کو دل دیں, دماغ دیں, صبح دیں, شام دیں, اس کام پر تھکیں کھپیں. بات سمجھنے کی ہے بھائی, ایک بات کہنے لگا ہوں, سمجھ میں آئے تو. ہر ادارے میں, ہر کمپنی میں, ہر محکمے میں کچھ سیٹیں اوپر کی ہوتی ہیں, کوئی درمیان کی ہوتی ہے, کوئی نیچے کی ہوتی ہے. آدمی کی کوشش ہے کون سی سیٹ پر آؤں. 5 لاکھ تنخواہ والی سیٹ ہے, 2 لاکھ تنخواہ والی, 1 لاکھ تنخواہ والی, 50,000 والی, 25,000 والی, 10,000 والی. سب کی کوشش ہے اوپر کی سیٹ پر آؤں. تبلیغ میں ہر محلے میں, ہر مسجد میں سیٹیں تبلیغ کے کام کی. چلے کی جماعتیں, 3 چلے کی جماعتیں, سروزے کی جماعتیں, مسجدوں کی آبادی, سبھی سے لوگوں کا نمازی بنانا, گھروں کے اعمال کا زندہ ہونا, یہ سارے تقاضے چھپے میں کس میں ہیں؟ کس میں؟ روزانہ کا وقت دینا. میری بات کو سمجھیں بھائی, یہ سارے تقاضے چھپے میں کس میں ہیں؟ روزانہ وقت دینا. سائیکل لینے جا رہا ہے, خریدنے جا رہا ہے تو پیسے کتنے جیب میں ڈالے گا؟ 10-15 ہزار. موٹر سائیکل خریدنے جا رہا ہے تو کتنے 60-70 ہزار. گاڑی خریدنے جا رہا ہے تو اس کے حساب سے. پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے وقت کتنا دینا ہوگا؟ روزانہ 8 گھنٹے کما, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے مسجد کو مشورہ, گشتیں, سب کے لیے کام پیدا کرو, سب کو جوڑو. ایسے لوگ چاہیے. 8 گھنٹے, 10 گھنٹے روزانہ. یہ ہے 5 لاکھ کی سیٹ. روزانہ 6 گھنٹے, یہ کیا ہے 2 لاکھ والی سیٹ. روزانہ 4 گھنٹے, 1 لاکھ والی سیٹ. روزانہ 2 گھنٹے, یہ کتنی کون سی ہے؟ تو تبلیغ میں اوپر کی سیٹیں کیا ہیں بھائی؟ ہاں, ہر مسجد میں اوپر کی سیٹیں کیا ہیں؟ کہ بیان سنا, کہ بیان ہو گیا, اچھا اب کیا کرنا؟ کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک آدمی شب جمعہ پہ آیا, سر آنکھوں پر بھائی نہ آتا, ہم کیا کر لیتے؟ لیکن شب جمعہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کام دے رہے ہیں. یہ جتنے ساتھی آئے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ
تبلیغ کا کام، یہ وقت، یہ جماعتوں کا نکلنا، یہ شب جمعہ، یہ نعمت، اس کی قدر کریں، اس کام کی کیا کریں؟ اللہ نے کام کو کھولا ہے، اس کی قدر کریں۔ اپنے اوپر جو خول چڑھے گی نا، دیکھو تبلیغ کے کام کو وقت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اب کسی سے پوچھو کیا کہے گا؟ مسجد کو آباد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ روزانہ 8-10 گھنٹے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ پھر خول چڑھایا، میں تو بیمار ہوں، میں تو بوڑھا ہوں، میں تو غریب ہوں، میں تو بڑا کاروبار ہے، میرا تو بڑی مصروفیت ہے، میری تو دکانیں ہیں، میرے تو دفتر ہے، میرے تو ملازم بات ہے، میرا تو فلاں کام چل رہا ہے۔ یہ کام کون کرے؟ ایک گاؤں ایک دیہات میں گئے، چودھری صاحب سے ملے، انہوں نے کہا بہت اچھا بات ہے، بہت اچھا کام ہے یہ، اور یہ کرنا چاہیے، اور کرنا بھی ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ میری اتنی زمینیں ہیں، میری بھینسیں ہیں، اور میرا اتنا کام ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایسا کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہ کام تو کرنا چاہیے، تو میں کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ میری تو زمینیں ہیں، میرے تو اتنی بھینسیں ہیں، اتنے جانور ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کام کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ میری تو زمینیں ہیں، میری تو بھینسیں ہیں۔ اچھا ہم دعا کرتے ہیں آپ کی بھینسیں مر جائیں، ہم دعا کرتے ہیں آپ کی زمین تباہ ہو جائے، تو وہی کیا کر رہے ہو؟ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ کام تو یہی اصل ہے جو کریں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ کو یہ عذر ختم کر دیتے۔ بھائی ان کے ہوتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بھی میں شادی نہیں کرتا، کیوں؟ کہ میں تو ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹری اپنی جگہ، شادی اپنی جگہ، تو میں نہیں چاہتا میرے بچے ہوں، کیوں؟ کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، کہ میں تو جج ہوں، میں تو وکیل ہوں۔ وہ اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ، کہ میں تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا، میں تو بھائی تبلیغ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ ہر مسجد سے روزے کی جماعتیں نکلیں گی، ہر مسجد سے چلے 3 چلے کی جماعتیں نکلیں گی، ہر مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، ہر مسجد میں اعمال زندہ ہوں گے، مسجد کے متعلقہ جو محلہ ہے ہر محلے میں اعمال زندہ ہوں گے۔ اگر مسجد میں کچھ ساتھی ایسے تیار ہو جائیں جو روزانہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کام کو دینا شروع کر دیں، سارے ڈبے ہی ہو تو ٹرین کیسے چلے؟ انجن بھی تو چاہیے۔ دو گھنٹے دینے والے بہت مل جائیں گے، 1 گھنٹہ دینے والے بہت مل جائیں گے، آدھ گھنٹہ دینے والے بہت مل جائیں گے۔ ان سب کو لے کے چلنا، ان کے لیے کام پیدا کرنا، ان کو استعمال کرنا، ایسے لوگ چاہیے جس کو حدیث میں یوں فرمایا، ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم اذا غابوا یفتقدونہم وان مرضوا عادوہم وان کانوا فی حاجۃ اعانوہم۔ بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، کھوٹے، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، غائب ہو جائیں فرشتے تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں فرشتے عادت کرتے ہیں، پریشان ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ چاہیے جو مسجدوں کے کیا بن جائیں؟ کھوٹے بن۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا مسئلوں کا حل، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو، مسئلوں کا حل۔ مسجدوں میں نماز کی فضا، یہ مسئلوں کا حل۔ مسجدوں میں قرآن کی فضا، یہ مسئلوں کا حل۔ مسجدوں میں ذکر کی فضا، یہ مسئلوں کا حل۔ مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کی فضا، یہ مسئلوں کا حل۔ جماعتوں کا نکلنا آنا، یہ مسئلوں کا حل۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں مسجد کا تصور صرف نماز کا رہ گیا ہے، نماز سے پہلے تالا، نماز کے بعد تالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں گئے اور فرمایا، تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا؟ اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم حضور کی میراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ اچھا کہاں تقسیم ہو رہی ہے حضور کی میراث؟ کہ مسجد میں، مسجد میں۔ سب بھاگے مسجد کی طرف، سب بھاگے مسجد کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے
ان کے انتظار میں کبھی واپس آئیں گے تو بات پوری کر کے جاؤں گا. تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. ارے بھائی کیا ہوا کہ جی وہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا تھا. اچھا کیا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے, کچھ لوگ سیکھنے سکھانے کی مجلس, حلال حرام کا مذاکرہ, دین کی مجلس لگی ہوئی تھی, ایمان کی مجلس لگی ہوئی تھی, یہ اعمال ہو رہے تھے, تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پر افسوس ہے, تم پر افسوس ہے, یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, اور یہی تو میراث ہے. یہ اعمال مسجدوں میں زندہ کرنا ہے. اس کے لیے لوگ چاہیے ہر محلے میں, اور یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے آباد ہونے کا ذریعہ بنے. یہ ان کی سعادت ہے جو پھریں, گھومیں, تھکیں, کھپیں. ہاں صبح کسی دکان, کوئی دفتر, کوئی ریڑھی والے سے, چھابڑی والے, مزدور, ہاں ریڑھی کیا نام ہے, مزدوروں کا اڈا, جو پھر رہے ہیں, تھک رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, اور پھر دعا مانگ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. اللہ اس کو اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا, اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا, مبارک ہو اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. ٹکی کا وزیر بنتا ہے, سارے شہر میں بینر لگتے ہیں, مبارک, وزیر بننے پہ مبارک, صدر بننے پہ مبارک. اللہ کے نبی مبارک دے رہے ہیں, مبارک کس کو, جو خیر کی چابی اور شر کا تالا بنے. تو بولو بھائی, خیر کی چابی اور شر کا تالا بننے کے لیے کون تیار ہوگا؟ ہاں کیا کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا بھائی؟ صرف بیان نہیں, یہ بھی نعمت ہے. میرا ایک جگہ بیان تھا تو ایک ساتھی کا فون آیا اسی دن شام کو کہ آپ کا اگلا بیان کہاں پر ہے. میں کہا بھائی پہلے بیان سے ہضم کر لا, صرف بیان سننا تھوڑا ہے. یہ مجمع تھوڑا نہیں ہے, بہت ہے. اگر کام کرے, اگر کام نہ کرے تو اسے ڈبل مجمع بھی ہو. تو اگر یہ کام کرے, اگر اس کام کو کام سمجھے, اگر اس کام کو وقت دے اور اپنی سعادت سمجھے. ایسے لوگ مسجد کو آباد کرنا ہے, 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے, اعمال کو زندہ کرنا ہے, گھروں کے اعمال کو زندہ کرنا ہے. چلے کی جماعت نکلے, 3 چلے کی جماعت نکلے, سروزے کی جماعت نکلے. گھر گھر عمل, ایسا جذبہ ہو, شوق ہو, فکر ہو, نیت ہو, سارا دن محنت ہو, رات کو دعائیں ہوں, کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پہلی بات نیت کرے کہ اس کام کو اپنا مقصد بنانا ہے. انشاءاللہ اس کام پہ جان کھپانی ہے, جان بچانی, جان ترتیب زندگی بنا لے بھائیوں. اعلیٰ درجہ نقد, اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ مسلمان کی 2 شانیں, ہجرت اور نصرت. ہجرت اور نکل کر بھی یہی کام, مقام پر بھی یہی کام. نکلیں اور مقام پہ کام کریں, نکلیں اور مقام پہ کام کریں. نکلنے کے لیے چلہ, 3 چلے, سال 7 ماہ کی جب اجازت ہو تو سال 7 ماہ کے لیے, پھر ہے تو چلہ 3 چلے, چلہ 3 چلے سروزہ نکل کر, اور مقام پہ روزانہ 8 گھنٹے, 6 گھنٹے, 4 گھنٹے, 2.5 گھنٹے کسی چیز پر جمیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. کسی چیز پر جمیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ بس بات ہو گئی, کسی چیز پر آئیں. ٹھیک ہے نا جی, تو بولو بھائی 1 مہینے کے اندر اندر چلہ 3 چلے کے لیے نکلیں گے بھائی, وہ کھڑے ہو بھائی. سب سے پہلے تو نقد والے کھڑے ہو, نقد چلہ 3 چلے بھائی, نقد چلہ 3 چلے بھائی, نقد چلہ 3 چلے بھائی. تو مختصر تشکیل کو جانا نہیں کسی نے بھائی. او بھائیو
وہ بھائی جانا نہیں کسی نے میرے بھائی، بالکل نہیں اٹھ کے جانا کسی نے، آسان مختصر تشکیل، نقد چلہ 3 چلے بھائی، کھڑے ہو جاؤ.